بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ مکمل حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ جب بندہ بات ادھوری سنتا ہے تو یقیناً اس میں بے شمار غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، کہنے والا کچھ کہتا ہے، سمجھنے والا کچھ اور سمجھ لیتا ہے، معاملہ ویسے زیر و زبر ہو جاتا ہے۔ اس سے جو ہے وہ فتنے بڑھتے ہیں، بات تھمتی نہیں ہے، رکتی نہیں ہے، بات بڑھتی رہتی ہے۔ تو گزارش کروں گا کہ مکمل دیکھیے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، وغیرہ یہیں پہ سکپ کر دیں تاکہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ حقائق آپ کے سامنے کھل کر اور کھل کر سامنے آ جائیں۔ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے ایک شاگرد ہیں جو کہ شیخ الحدیث ہیں، علامہ زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب۔ ان کا ایک پوڈ کاسٹ ہوا، پوڈ کاسٹ میں جو انہوں نے بیان کیا وہ مکمل تو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، لیکن جو ہائی لائٹ ہے نا چند ایک چیزیں وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی رکھتا ہوں۔ اس پر انہوں نے جو ہے وہ حنیف قریشی صاحب کو اچھا خاصا للکار دیا۔ اب یہ بالکل ایسا ہی آئینہ دکھایا جا رہا ہے جس طرح مرزا جیلمی صاحب کو اویس ربانی صاحب نے اور حنیف قریشی صاحب نے جناب ایک مہینے پہلے ٹائم دے دیا تھا نا کہ جناب ہم 26 نومبر کو آ رہے ہیں، اور 26 نومبر جناب سوشل میڈیا پر جو ہے سر فہرست گردش کرتی رہی ہے رپورٹ جو ہے۔ تو خیر انہوں نے جو ہے وہ دروازے بھی نہیں کھولے حنیف قریشی صاحب کے لیے، جیلمی صاحب نے نہ انہوں نے مناظرہ کیا، پانی تک کی صلح نہیں، انہیں کچھ بھی نہیں، اور ایسا یہ ہونا تھا کیونکہ جیلمی صاحب میں اتنی حیثیت و قابلیت تو ہے کوئی نہیں، ان کی علمی اوقات سب کے سامنے۔ وہ ابو یحییٰ نور پوری صاحب آئے تب بھی کچھ نہیں ہوا، اب یہ آ گئے ہیں تب بھی کچھ نہیں ہوا، پھر وہ مفتی مسعود طارق صاحب کیا نام ہے وہ بھی آ گئے تب بھی کچھ نہیں ہوا۔ یعنی کہ یہ اس بندے کو چاہیے مرزا جیلمی کو کہ جناب ایک کمرہ ہو، کیمرہ ہو اور ہم مزاج میرے بندے ہو، جہاں میں چاہوں وہاں پر یہ مسکرانا شروع ہو جائیں، جہاں میں چاہوں وہاں پر یہ بلے بلے کرنی شروع کر دیں، اور بس میں بولوں اور آگے سے کوئی جو ہے وہ مجھ سے مناظرہ کرنے والا نہ ہو یا مجھ سے جو زبان لڑانے والا کوئی نہ ہو، یعنی کہ میرے یہاں پر نا سامنے کھڑا نہ کوئی ہو سکے، بس اس کو یہ چاہیے۔ تو وہ اس کا دا لگا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے، اندھوں میں کانا راجہ آپ نے مثال سنی ہوگی، تو وہ اس کے لیے بہرحال اچھا خاصا اس کا سلسلہ جو ہے نا یہ شیطان کی طرح چل رہا ہے۔ اچھا خیر، جو انہوں نے کہا جناب زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب نے جو کہا ہے نا وہ حنیف قریشی صاحب کے لیے یوں کہیے کہ خطرے کی گھنٹی ہے، اور بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ جیسے جیلمی صاحب کانپ رہے تھے نا تھر تھر کہ جناب اب میں کیا کروں، یہ تو کام ہی بن گیا ہے، کبھی مسعود طارق صاحب آ رہے ہیں، کبھی ابو یحییٰ نور پوری صاحب آ رہے ہیں، کبھی جناب یہ حنیف قریشی صاحب آ رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے علمی بندہ جو ہے وہ ہر میدان میں سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے، یار ایک کڑی گل ہے، ثابت کرنا 2 تو 2 4 ہوندے نے، بندہ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن جس کو شک ہوگا میں نے یار 2 اور 2 13 کہا، میں کیسے ثابت کروں، اس نے تو ظاہر بات ہے کام پہ تو اس کی ٹانگیں گی پھر، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا تو خیر بہرحال بات کرنے والی یہ ہے کہ جناب جو انہوں نے کہا نا زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب نے، انہوں نے اب اتنا بڑا اعلان کر دیا، جیسے انہوں نے 1 مہینہ پہلے اعلان کیا تھا نا، اب انہوں نے بھی 1 مہینہ پہلے اعلان کر دیا۔ لیکن تعجب اور ستم والی بات یہ ہے، بلکہ میں یہاں پر کہوں گا کہ لطیف بات یہ ہے کہ جیسے مرزا جیلمی کی طرف سے کوئی چوں چاہ نہیں ہو رہی تھی نا، اب حنیف قریشی صاحب کی طرف سے بھی بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی چوں چاہ نہیں ہے، حل کسی بھی کوئی سرسراہٹ نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی کے کان میں سرگوشی بھی کوئی نہیں ہے، بالکل آرام کر رہے ہیں حنیف قریشی صاحب، حالانکہ انٹرویو دے رہے ہیں لوگوں کو، لیکن 26 دسمبر کے حوالے سے بالکل کوئی بات نہیں ہو رہی کہ کس منہ سے یہ جائیں گے۔ اچھا یہاں پر جو ہے وہ میں انشاءاللہ تعالی مرزا جیلمی صاحب کا جو ہے وہ بھی انشاءاللہ میں ایک کلپ چلاتا ہوں۔ اب ان کو بھی موقع مل گیا حنیف قریشی صاحب بات کرنے کے حوالے سے، اب یہ بھی جو ہے وہ بڑے دلیر ہوئے پڑے ہیں، لیکن یہ ساری چیز میں بعد میں رکھتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے آپ وہ دیکھ لیں جو زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب نے جو للکارا ہے نا، جو دعوت دی ہے، جو چیلنج کیا ہے، وہ آپ ذرا دیکھ لیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ واقعی بندہ جو مسلک رضا پر ہے نا، وہ بندہ جو ہے وہ الحمدللہ ہر میدان میں کھڑا ہوتا ہے، وہ کسی میدان میں بھاگتا نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ واقعی مسلک اعلیٰ حضرت پر ہو۔ تو آئیے جی سنتے ہیں علامہ زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب کو۔ 26 دسمبر کے متعلق بہت خبریں گردش کر رہی ہیں، آپ کا کلپ ایک وائرل ہو رہا ہے، مفتی حنیف قریشی صاحب کو مناظرے کی ڈیٹ دی گئی ہے، کیا ضرورت تھی؟ 26 نومبر کا ایک پروسیس ختم ہوا ہے، اب 26 دسمبر کا معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ 26 دسمبر اس لیے ضروری ہے کہ جس لاجک پر مرزا جیلمی اس کے ساتھ مناظرے کا یہ سارا سلسلہ رکھا، وہ ساری لاجک ہماری بھی بنتی ہے۔ اب جو بندہ عدالتوں میں دلائل دینے کی بات کرتا تھا، آج وہ ہمارے مرکز میں آ کر دلائل دینے سے کیوں ڈرتا ہے؟ مفتی حنیف قریشی صاحب یہ بیان کریں تو ہم اسے سمجھیں گے کہ اہل سنت کا نمائندہ ہے۔ حنیف قریشی صاحب کو اتنے غیر بھی نہیں ہے کہ ایک موقع تھا کہ جب ہم بیٹھتے بھی تھے اکٹھے، حنیف قریشی کا
مرزا جیلمی کے رد میں کوئی کردار نہیں، بلکہ مرزا جیلمی کو اتھینٹیکیشن دینے میں کردار ہے۔ آپ کو کھلے دل سے کہتا ہوں، ایسے میں ان کا ہاتھ چوم کر دست بوسی کر کے ان کو رخصت کروں گا کہ جناب آپ نے ہمارے تحفظات کو دور کر دیا، بس ایک دفعہ تشریف لائیں اور اچھے ماحول میں بات ہو۔ یہ انجینئر صاحب کی ایک لیٹسٹ ویڈیو آئی ہے، اس میں وہ حنیف قریشی صاحب کو للکار رہے ہیں اور آپ کی ویڈیو چلا رہے ہیں۔ آپ کی اس لڑائی کی وجہ سے کیا مرزا انجینئر صاحب کے موقف کو فائدہ نہیں پہنچا؟ مرزا نے جو لیٹسٹ بیان دی اس میں اس نے ہمیں بھی للکارا ہے کہ جناب ان کی طرف سے بھی میرا جواب نہیں ہے، تو وہ جواب ہم انشاءاللہ دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمایا آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے جواب کا مرزا قیامت تک کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ یہ باتیں جتنی آج مرزا جیلمی کر رہے ہیں نا، یہ سب سے پہلے یہ باتیں محمود شاہ ہزاروی نے کی تھی۔ اس نے اعلان کیا کہ آپ ان 5 کتابوں کا مجھے جواب دیں، تو انشاءاللہ قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو کے وکیل اور ترجمان کے ہونے کی حیثیت سے ہم اس کے ساری باتوں کا جواب دیں گے۔ 5 کتابوں کا تو ہم بالکل آسان سا جواب ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ چشتی رسول جس کے بارے میں سب سے زیادہ شور میں چاہتا ہے یہ ثابت کر دے کہ کس دور میں لکھا گیا تو بات ختم۔ اویس ربانی صاحب ایز اے جرنلسٹ ہی ہیز ٹو بی نیوٹرل، اسے نیوٹرل رہ کر جانبین کا موقع پیش کرنا ہو، اگر وہ نہیں یہ ذمہ داری ادا کرتے تو وہ اپنے آپ کو صحافی مت کہلائیں۔ حنیف قریشی صاحب حیدری کہلاتے ہیں، اتنی جرت تو دکھائیں کہ وہ آئیں اور بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلے ان کی طرف سے چیلنج آتے رہے، اصل میں یہ پوری ٹیم ہے، آپ یقین جانیں ان کے جو مفتی جو ان سب سے تیاری کر کے فتویٰ پڑھنے والا تھا جمیل صدیقی، اس نے مسجد میں چیلنج کیا، میں علی پر چٹھا گیا، وہ اللہ کا بندہ مسجد چھوڑ کر بھاگ گیا۔ 14 سال سے وہاں خطیب تھا، وہ ساری عوام نے اس کے دھکے دے کے نکالا، پھر اس کے بعد مناظرہ لودرا ہوا، اس کا تو بڑا چرچا ہوا، اور چمن زمان کے ساتھ ہی تھا، وہاں بھی یہ بھاگ گیا۔ سارا دن ہم چوکوں میں ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے، پتہ چلا کہ کمادوں میں چھپے ہیں، واللہ عالم یہ کہاں چھپے ہیں، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد میں مفتی شاہد عمران صاحب کو دعوت دی گئی مناظرے کی جامعہ اسلام آباد والوں کی طرف سے، کیونکہ ایک ہی چین ہے۔ اب انہوں نے بلایا اور بلا کر مدرسے کے باہر پولیس بلا کر گرفتاری کروا دی، انہوں نے شاہد عمران صاحب جیل میں چلے گئے اور آگے سے بات نہیں ہونے دی۔ اتنا بڑا ایک جو اخلاء بنا ہوا تھا اتنی دیر سے، وہ ختم کرنے کے لیے علامہ صاحب نے ایک اچھا حل نکالا ہے، ہم آپ کو اس میں اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ 26 دسمبر کو میری تو خواہش ہے مفتی صاحب تشریف لائیں، اویس ربانی صاحب بھی تشریف لائیں، میں بھی انشاءاللہ جو ہے وہ کوریج کے حوالہ سے اگر مناظرہ ہوتا ہے اس کے متعلق اپڈیٹ کا علمی مباحثہ ہوتا ہے۔ اچھا ناظرین، ہو سکتا ہے یہاں پر کچھ سوچنے والے یہ سوچیں کہ جیلمی صاحب کا اور حنیف قریشی صاحب کا تو مناظرہ بنتا تھا کہ جیلمی صاحب جو ہے وہ اولیاء کرام کے حوالے سے گستاخیاں کر رہے تھے، اور کبھی کسی کے بارے میں کہتے تھے یہ تو شاہی کوئی نہیں ہے، کبھی کسی کے بارے میں، اب وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا تاکہ ہم بے ادبوں میں شامل نہ ہو جائے، تو وہ تو چیلنج بھی کر رہا تھا۔ لیکن اب یہ حنیف قریشی صاحب اور زاہد محمود جلالی صاحب، یعنی کہ جو علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے جو شاگرد ہیں، ان کے وکیل کہہ لیجئے، کہ اب ان کا آپس میں کیا معاملہ بنا، تو میں چھوٹا سا اشارہ بس کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں تاکہ آپ اس شش و پنج سے بھی جو ہے وہ نکل سکیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ چند سال قبل ایک بہت سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ہنگامہ کھڑا ہوا تھا، اس لحاظ سے کہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے جو ہے وہ گستاخی کی ہے۔ ایک لفظ انہوں نے بولا تھا خطا اجتہادی، تو ہو سکتا ہے آپ نے وہ سنا ہو، جو علماء ہیں وہ تو ماشاءاللہ سبھی جانتے ہیں، لیکن جو میرے جیسے ہیں عام میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بڑا ایک نا شور ہوا تھا کہ جناب علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گستاخی کی ہے، بے ادبی ان کی ہے۔ تو بہرحال اس پر جو ہے وہ اشرف آصف جلالی صاحب کو جیل بھی ہوئی تھی، تو جب وہ جیل میں تھے تو اس وقت جو ہے یہ حنیف قریشی صاحب بڑا پھدک کے جو ہے وہ جناب چیلنج کر رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ عدالتوں میں جا کر جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کا، اور سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ناموس کا جو ہے وہ ہم دفاع کریں گے۔ بڑی اچھی بات ہے، دفاع کرنا چاہیے، اور جو نہیں کرتا اہل بیت اطہار کی شان کا دفاع یا اولیاء کرام یا صحابہ رسول کا اور انبیاء علیہ السلام کا، تو وہ مسلمان ہی جو ہے وہ ہمارے کھاتے سے کوئی نہیں ہے، وہ ہم اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، یہ تو ہمارے ایمان کے مرکز ہے نا، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن یہاں پر کچھ غلط فہمیاں لگا لیجئے یا اناد لگا لیجئے یا حسد و بغض، بس کچھ معاملہ تھا یہاں پر، تو انہوں نے کہا جناب حنیف قریشی صاحب نے کہا ہم وہاں پر جا کے وہ عدالتوں میں جائیں گے یہ وہ، لیکن چونکہ یہ تب کہہ رہے تھے جب وہ جیل میں تھے، جیسے وہ جلالی صاحب باہر آ گئے پھر جو ہے وہ مناظرے کا دعویٰ کرتے رہے، چیلنج کرتے رہے کہ جاؤ اب کسی پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، لیکن ادھر سے بالکل خاموشی، کوئی بھی جو ہے وہ نہیں تھا، جس میں بڑے بڑے قاداور آپ نے نام سنے ہوں گے،
ریاض شاہ صاحب بھی اس میں ہیں، جماعت علی شاہ صاحب کے وہ کیا ہیں، منور جماعتی صاحب پتہ نہیں کیا نام ان کا، وہ بھی تھے، اور ان کے علاوہ عرفان شاہ صاحب مشہدی وہ بھی تھے، و دیگر اور بھی کچھ احباب تھے۔ تو انہوں نے پھر جو ہے نا علامہ اشرف آصف جلالی صاحب اور ان کے شاگرد نے کافی ان کو للکارا، لیکن کوئی بھی میدان میں نہیں آیا، حتیٰ کہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کو یہ ساری پارٹی گالم گلوچ کرتی رہی، اور وہ نازیبہ لفظ بولتی رہی کہ جو میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا، ان کو ہر عاقل بندہ جو ہے وہ تسلیم کرے گا کہ یہ غلط کر رہے تھے۔ تو بہرحال علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے حق ادا کیا کہ انہوں نے جناب وہ کتابیں سامنے رکھیں اور ریفرنس جو ہے وہ انہوں نے پیش کیے، لیکن ان کے مقابلے میں کسی نے ان کا کوئی علمی جواب نہیں دیا، بس گالم گلوچ ہی ہوتی رہی۔ اب جو ہے وہ دوبارہ دہرا رہے ہیں زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب کہ جناب آپ جو ہے وہ علی پاک کے ماننے والے ہیں، آپ حیدری کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور جو حیدری ہوتا ہے وہ بزدل تو نہیں ہوتا، تو آپ واقعی مناظر ہیں تو مقابلے میں آئے نا۔ وہ انجینئر صاحب جو ہے اس کے ساتھ تو تم اس لیے مناظرے کے لیے چلے گئے ہو کہ وہ جاہل آدمی ہے، پتہ ہے وہ مناظر ہونا شرط بھی کوئی نہیں ہے وہاں پر جانے کے لیے، کوئی ضروری نہیں کہ مناظر ہو تو پھر یہ مرزا علی سے جو ہے وہ بندہ بات کر سکتا ہے، بلکہ مطالعہ والا آدمی ہو، تھوڑا دو چیزیں ہوں، مطالعہ ہو اور اس کے علاوہ کچھ جرت ہو، تو وہ تو ایسے مرزا انجینئر کو لتاڑ سکتا ہے، اس کی بے اصولیاں وہ علم والے جانتے ہیں، سادہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اب زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب جو ہے نا اب یہ میدان میں آ گئے کہ جناب اس وقت جو ہے وہ تم للکاریں جو ہے وہ ڈال رہے تھے، دعائی دے رہے تھے کہ جناب آؤ ہم مناظرہ کریں گے، لیکن اب کیا ہو گیا، تم تو عدالتوں میں جا کر مناظرہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ادارہ صراط المستقیم جو ہے وہاں پر تم کیوں نہیں آ رہے، تم نہیں آ سکتے تو ہمیں بتاؤ، ہم آ جاتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ حنیف قریشی صاحب کی طرف سے بالکل سناٹا ہے۔ اور دیکھو اس کے اوپر کتنی بڑی اب آزمائش آ گئی ہے، وہ 26 دسمبر کی ڈیٹ ڈاکٹر اشرف جلالی پارٹی نے اناؤنس کر دی ہے۔ ہاں اب تیرا کیا بنے گا کالیا، جسے بڑا شوق تھا مناظرے کروانے کا، اب کروانا، اور انہوں نے تو کہا 1000 بندے لے کے آ جاؤ، کھانا بھی کھلائیں گے، اور اگر نہیں آ سکتے ہم تمہارے گھر آ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں اگر یہ مفتی حنیف قریشی صاحب اپنے اس وعدے میں سچے ہیں تو انہیں فیس کرنا چاہیے نا، جو بلا کے کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ فیس نہ کرے تو آپ سمجھ لیں یہاں پہ ڈرامہ لگانے آیا تھا، اور میں پہلے پریڈکٹ کر رہا ہوں یہ کبھی بھی فیس نہیں کرے گا، نہ ادھر جا کے نہ اپنے پاس بلا کے۔ اسے پتہ ہے کہ یہ اس معاملے میں بریلویت کے اعتبار سے جھوٹا ہے۔ یہ تھا مدعا جو جس پر انہوں نے جو ہے وہ کیا، کیونکہ بالخصوص مرزا جیلمی ایک ہو گیا اور یہ حنیف قریشی، یہ دونوں بڑ بولے ہیں، اور دونوں بڑ بولے ہیں اور بے تکا بولنے والے ہیں، اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہے وہ یہ گستاخیاں آنن فانن بلکہ آنے بہانے جو ہے وہ کرتے رہے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھو مرزا جیلمی کے جو ہے نا اس کے جو چیلے ہیں، ظاہری بات ہے جو مرزے نے سکھانا ہے اس کے جو اسٹوڈنٹس بنے ہوئے 2 نمبر سے، انہوں نے وہی سیکھنا جو انہوں نے سکھانا ہے۔ اب وہ کمنٹ میں اکثر اوقات کہہ دیتے ہیں ماموں پارٹی، ابھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماموں کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو غلام ہے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر لا ہیں، سالہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اس لحاظ سے جو کہ یہ ایمان والے ہیں، اور ان کی جو ہمشیرہ تھی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ تھی، تو اس لحاظ سے پھر ایمان والے کے ماموں جان لگے، تو اس لحاظ سے یہ ماموں پارٹی یعنی کہ بڑا بگاڑ کے استغفر اللہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ حنیف قریشی اور مرزا جیلمی یہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ اس لحاظ سے، باقی جو حضرت عائشہ پاک کے حوالے سے وہ تو سارے علماء بڑے علماء جانتے ہیں، ہم تو سادہ سادہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب جو ہے نا جیسے مرزا جیلمی کے لیے دائرہ تنگ ہو گیا تھا نا، اب اس حنیف قریشی کے لیے دائرہ تنگ ہو گیا، اب دیکھو کیا بنتا ہے، اللہ کرے کہ مرنے سے پہلے ہدایت نصیب ہو جائے۔ تو بہت شکریہ جناب، آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ باکس میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔